دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے سفر پر جانے والے ہیں جہاں ہر قدم پر ہے راز، سسپینس اور سچائی، اور کچھ ایسی باتیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ وہ باتیں جو قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے بتائی ہیں اور سائنس ہمیں ابھی بتا رہا ہے۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں قرآن اور سائنس کے بارے میں۔ سوچیں دوستوں، 14 ارب سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ کائنات۔ پھر ایک ایسا دھماکہ ہوا جس کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی، جسے سائنس بگ بینگ کی تھیوری کہتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 30 میں فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین پہلے بند تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا؟ یعنی وہ ایک پوائنٹ کی طرح تھے، جسے آج کی سائنس بگ بینگ تھیوری کہتی ہے نا یہ حیران کن بات؟ جسے سائنس نے ابھی حال ہی میں دریافت کیا ہے، اسے قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ہم تک پہنچا۔ یہ کہانی یہی نہیں رکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ الذاریات میں فرماتا ہے تو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم ہی اسے وسیع کر رہے ہیں۔ وسیع کا مطلب یعنی کہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ اور آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو اسپیس ہے، جو گیلیکسیز ہیں، وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں، وہ پھیل رہی ہیں۔ ذرا انسان کی شروعات ایک بوند سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیومن کریشن کے سٹیجز بتائے ہیں۔ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر نطفے کو جمے ہوئے خون علقہ کی شکل دی، پھر اس علقہ کو مدغہ کی طرح بنایا، پھر اس مدغہ سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں کو گوشت سے ڈھانپ دیا، پھر اسے ایک اور مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ بس بہت بابرکت ہے اللہ، جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ نطفہ کہتے ہیں سپرم زائگوٹ سٹیج کو، علقہ کہتے ہیں لیچ لائک سٹیج ایمبریو وول سے چپکا ہوتا ہے، اور مدغہ کہتے ہیں چیوڈ لائک لمپ کو۔ اس کے بعد بونز اور فلیش کورنگ کا آتا ہے، جسے اوسیفیکیشن اینڈ مسلز کورنگ کہتے ہیں۔ اندر کریشن، روح اور انسان کا پورا نظام۔ یہ سٹیجز بالکل ماڈرن ایمبریولوجی کے الٹرا ساؤنڈ اور مائکروسکوپ سٹڈیز سے میچ کرتی ہیں۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں فنگر پرنٹس کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ القیامہ میں فرماتا ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک کو درست بنانے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ صرف ہڈی ہی نہیں بلکہ انگلیوں کی فنگر پرنٹس تک دوبارہ بنا دی جائیں گی۔ سائنس کہتی ہے ہر انسان کی فنگر پرنٹس یونیک ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ٹوئنز ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ بچے کے فنگر پرنٹس ماں سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے اس سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پلانٹس اور آربٹس کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں فرماتا ہے، اور سورج اپنے ٹھہرے ہوئے مقام کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ زبردست علم والے اللہ کا اندازہ ہے، اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ پرانی کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، اور سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے ہر پلانٹ اپنے آربٹ میں ریوالو کرتا ہے، لیکن جب آپ دھیان سے دیکھیں تو تمام پلانٹس اپنے آربٹ میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ سورج بھی اپنے ایک گیلیکٹک آربٹ میں ملکی وے کے سینٹر کے گرد گھومتا ہے۔ مون اپنی آربٹ میں ارتھ کے گرد گھومتا ہے، بالکل قرآن کے بیان کے مطابق۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو سائنس نے اب جا کر ڈسکور کیا ہے۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ کہتے ہو کہ یہ سب اتفاق ہے، یا پھر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے؟ کیونکہ ہم مسلمز کا تو ایمان ہے کہ اللہ کا کلام قرآن پاک بالکل سچا ہے۔ اپنا جواب کامنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔